سورہ اعراف آیت نمبر 19 سے 26 کا ترجمہ و تفسیر آج سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحمت والا، نہایت مہربان اور رحمت والا۔ وَيَا آدَمُ، اے آدم، اسکن، تم رہو، انت وزوجک، تم اور تمہاری زوجہ، تمہاری بیوی، الجنہ، جنت میں۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ، تو دونوں فَكُلَا کھاؤ، فَكُلَا دونوں کھاؤ، تو دونوں کھاؤ، من حیث شئتما، من حیث جہاں سے، شئتما تم چاہو، جہاں سے تم چاہو کھاؤ، ولا تقربا، اور تم دونوں، لا تقربا قریب نہ جانا، تم دونوں قریب نہ جانا، هذه الشجرہ، یہ جو درخت ہے نا اس کے قریب نہ جانا، فتکونا، اگر گئے تو ہو جاؤ گے، من الظالمین، حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ فوسوس لہما الشیطان، پھر ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا، لیبدی لہما ما وریا، تاکہ ظاہر کر دے ان کے لیے وہ جو چھپائی گئیں، عنہما ان دونوں سے، من سوآتہما یعنی ان کی شرم گاہیں، وقالا اور کہنے لگا کہ ما نہاکما، تمہیں منع نہیں کیا ربکما تمہارے رب نے، ان ہذہ الشجرہ اس درخت سے، الا مگر، ان تکونا ملکین، اس لیے کہ تم فرشتے نہ ہو جاؤ، اللہ نے اس لیے منع کیا، او تکونا من الخالدین، اور کہیں تم ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ ہو جاؤ، کہیں فرشتے نہ ہو جاؤ، اس لیے اللہ نے اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا۔ وقاسمہما، اور اس نے قسم کھائی ان دونوں سے، شیطان نے قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارے لیے ضرور تمہارا خیر خواہ ہوں، کیونکہ اس وقت تک تو وہ دھتکارا ہوا نہیں تھا نا، پہلے تو ٹھیک تھا، فرشتوں کا استاد تھا، بڑا اس کا ایک پروٹوکول تھا، ایک عہدہ تھا، خزانچی تھا، بہت کچھ اس کے پاس تھا، 80,000 سال اس نے عبادت کی، تو اب انہوں نے اس پہ اعتماد کر لیا، اس کے بعد پہ قسم جو کھا رہا ہے، جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے؟ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، تو وہ اتار لایا ان دونوں کو، بغرور دھوکے سے، فلما پھر جب، ذاق الشجرۃ، دونوں نے ذائقہ چکھ لیا اس شجر کا، اس درخت کا، اس درخت کے پھل کا، بدت تو ظاہر ہو گئیں، لہما سوآتہما ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، وطفقا یخصفان، تو وہ چمٹانے لگ گئے، علیہما ان پر، من ورق الجنہ جنت کے پتوں سے اس کو چھپانے لگے، وناداہما اور انہیں فرمایا، ربہما ان کے رب نے، الم انہکما ان تلکما الشجرہ، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور نہیں کہا تم سے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، قَالَ، اچھا یہ معاملہ ہوا تھا جب شیطان دھتکار دیا گیا، اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا تمہیں بتایا جو تھا کھلا دشمن ہے تمہارا، اس کی بات نہیں مانی، اور اب بھی ہمیں پتہ ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، شیطان نے اتنا کچھ کیا لیکن پھر بھی اب بھی مسلمان شیطان کی بات مانتا ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، قال دونوں نے عرض کی، ربنا
ظلمنا اے ہمارے رب ہم نے زیادتی کی ہے، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور تو نے اگر ہماری مغفرت نہ فرمائی، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فرمایا تم اتر جاؤ، بعضکم لبعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا یا ٹھہرنے کی جگہ، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور نفع اٹھانا ہے ایک مدت تک۔ قَالَ فِيهَا فرمایا اس میں، تحیون تم جیو گے، زندگی گزارو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ اور اس میں تم مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور اس سے تم نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم اے آدم کی اولاد، قد انزلنا بے شک ہم نے اتارا، علیکم لباسن تم پر ایک لباس، یواری وہ چھپاتا ہے، سوآتکم وریشا تمہاری شرم گاہیں، اور ریشا زیب و زینت کا لباس اتارا، ولباس التقوی اور پرہیزگاری کا لباس، ذالک خیر یہ سب سے بہتر ہے، ذالک یہ من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے آدم اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے پاس نہ جانا اور نہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اگر اس درخت کے پاس جاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا تاکہ ان پر ان کی چھپی ہوئی شرم کی چیزیں کھول دے، اور کہنے لگا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ، وہ دھوکہ دے کر دونوں کو اتار لایا۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرم کے مقام ان پر کھل گئے، اور وہ جنت کے پتے ان پر ڈالنے لگے، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی چند آیات میں جو واقعہ بیان ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان کو ذلیل و رسوا کر کے جنت سے نکال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اور آپ کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ عنہا جنت میں رہو، اور جنتی پھلوں میں سے جہاں چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ ہو جانا۔ وہ درخت گندم تھا یا کوئی اور، جو بھی رب تعالیٰ کے علم میں، شیطان نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وسوسہ ڈالا۔ چنانچہ ابلیس ملعون نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ اس درخت کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے اور یہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ممانعت کی کچھ تعویلیں کرا کے دونوں کو اس درخت سے کھانے کی طرف لے آیا۔ آدم علیہ السلام کے دل میں چونکہ اللہ کے نام کی عظمت انتہا درجے کی تھی، اس لیے آپ کو گمان بھی نہ تھا کہ اللہ کی قسم کھا کے بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ نیز جنت قرب الہی کا مقام تھا، اور آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام قرب میں رہنے کا اشتیاق تھا، اور فرشتہ بننے یا دائمی بننے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے، لہذا آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا اور ممانعت کو محض تنزیہی سمجھتے ہوئے یا خاص درخت کی ممانعت سمجھتے ہوئے اسی جنس کے دوسرے درخت سے کھا لیا۔ اس کے کھاتے ہی جنتی لباس جسم سے جدا ہو گئے اور پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے۔ جب بے ستری ہوئی تو ان بزرگوں نے انجیر کے پتے اپنے جسم شریف پر ڈالنے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم و حوا تم اپنی ذریت کے ساتھ جو مدد تمہاری پیٹھ میں ہے جنت سے اتر جاؤ، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور دنیاوی زندگی سے نفع اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا
کہ لباس جدا ہوتے ہی دونوں کا پتوں کے ساتھ اپنے بدن کو چھپانا شروع کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ پوشیدہ اعضاء کو چھپانا یہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ لہٰذا جو شخص ننگے ہونے کو فطرت سمجھتا ہے نا، جیسے مغربی ممالک میں ایک طبقے کا رجحان ہے، تو وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کی فطرتیں مسخ ہو چکی ہیں۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اپنی جانوں پر زیادتی کرنے سے مراد اس آیت میں گناہ کرنا نہیں بلکہ اپنا نقصان کرنا ہے، اور وہ اس طرح کہ جنت کی بجائے زمین پر آنا پڑا اور وہاں کی آرام کی زندگی کی جگہ یہاں مشقت کی زندگی اختیار کرنی پڑی۔ کتنا مشکل ہوگا کہ جب پوری زمین پر صرف دو ہی انسان اور کوئی سورسز نہیں ہیں بظاہر کسی چیز کے، اور ہر چیز کے سورسز خود انہوں نے کریٹ کی، اپنے کھانے پینے کے معاملات، فصلیں اگانے کے معاملات، دیگر سارے ضروریات زندگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کے بعد جس طرح دعا فرمائی، اس میں مسلمانوں کے لیے یہ تربیت ہے کہ ان سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اس کا اعتراف کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کا انتہائی لجاجت کے ساتھ سوال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا گناہ بخش دے اور ان پر اپنا رحم فرمائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن بندے سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے حیا کرتا ہے، پھر الحمدللہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے، تو وہ جان لیتا ہے کہ اس سے نکلنے کی راہ استغفار اور توبہ کرنا ہے۔ لہٰذا توبہ کرنے سے کوئی آدمی بھی شرم محسوس نہ کرے، کیونکہ اگر توبہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بھی خلاصی اور نجات نہ پا سکے۔ تمہارے جد اعلیٰ آدم علیہ السلام سے جب لغزش صادر ہوئی تو توبہ کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ نے فرمایا تم اتر جاؤ، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اسی میں زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ قال اهبطوا، فرمایا اترو۔ دونوں حضرات کو جنت سے اتر جانے کا حکم ہوا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اصل مقصد تو انہیں زمین میں خلیفہ بنانا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے پہلے ہی فرشتوں کے سامنے بیان فرما دیا تھا اور سورہ بقرہ میں صراحت سے مذکور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولاد آدم نے آپس میں عداوت اور دشمنی بھی کرنی تھی، اور جنت جیسی مقدس جگہ ان چیزوں کے لائق نہیں ہے۔ لہٰذا مقصد تخلیق آدم کی تکمیل کے لیے اور اس کے بعد اس کے ماں بعد رونما ہونے والے واقعات کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، اے آدم کی اولاد بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے، اور ایک لباس وہ جو زیب و زینت ہے اور پرہیزگاری کا سب سے بہتر لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ گزشتہ آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے لباس اور طعام کا ذکر ہوا، اب یہاں سے ان کی اولاد کے لباس و طعام کی اہمیت اور اس کے متعلق احکام کا بیان ہے۔ اور چونکہ گزشتہ آیات میں تخلیق آدم کا بیان ہوا تو یہاں سے بار بار اے اولاد آدم کے الفاظ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو جنت سے زمین پر اترنے کا حکم دیا اور زمین کو ان کے ٹھہرنے کی جگہ بنایا، تو وہ تمام چیزیں بھی ان پر نازل فرمائیں جن کی دین یا دنیا کے اعتبار سے انہیں حاجت تھی۔ ان میں سے ایک چیز لباس بھی ہے، جس کی طرف دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے حاجت ہے۔ دین کے اعتبار سے تو یوں کہ لباس سے ستر ڈھانپنے کا کام لیا جاتا ہے کیونکہ ستر عورت نماز میں شرط ہے۔ دنیا کے اعتبار سے یوں کہ لباس گرمی اور سردی روکنے کے کام آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس کا ذکر اس آیت میں فرمایا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین طرح کے لباس اتارے، دو جسمانی اور ایک روحانی۔ جسمانی لباس بعض تو ستر عورت کے لیے اور بعض زینت کے لیے ہیں، یہ دونوں اچھے ہیں، اور روحانی لباس ایمان، تقوی، حیا اور نیک خصلتیں، یہ تمام لباس آسمان سے اترے، کیونکہ بارش سے روئی، اون اور ریشم پیدا ہوتے ہیں، یہ بارش آسمان سے آتی ہے۔ وہی سے تقوی نصیب ہوتا ہے اور وہی بھی آسمان سے آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لباس صرف انسانوں کے لیے بنایا گیا
اس لیے جانور بے لباس ہی ہوتے ہیں۔ ستر عورت چھپانے کے قابل لباس پہننا فرض ہے، اور لباس زینت پہننا مستحب ہے۔ لباس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کے پہننے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بھی کپڑے پہنے، لباس پہنے، کوئی اوپر جرسی کوٹ پہنے، کوئی چیز پہنے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جس کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر سوتی لباس پہنتے تھے، اور روئی کا اون اور روئی کا لباس بھی کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ لباس کے بارے میں کسی خاص پوشاک یا امتیازی لباس کی پابندی نہیں فرماتے تھے۔ جبہ، قبہ، پیرہن، تہبند، حلہ، چادر، امامہ، ٹوپی، موزہ، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمایا۔ پائجامہ کو آپ نے پسند فرمایا، اور مینا کے بازار میں ایک پائجامہ خریدا بھی تھا، لیکن یہ ثابت نہیں کہ آپ نے پائجامہ پہنا یا نہیں، لیکن خریدا تھا اور پسند فرمایا تھا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں، اور انہیں میں اپنے مردے کفناؤ۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کپڑے پہنے اور یہ دعا پڑھے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لیکن کپڑے پہننے سے بھی گناہ بخشتی ہے، لیکن یہ دعا ساتھ پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ کپڑے پہننے کی دعا ہے، کپڑے پہننے سے پہلے، کیونکہ کپڑے جب لباس اتارا ہو تو پھر کچھ نہیں پڑھ سکتے، یہ کپڑے پہننے سے پہلے دعا پڑھ کے پھر کپڑے پہنیں گے تو انشاءاللہ گناہ بخشے جائیں گے، اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے، امامہ یا قمیض یا چادر، پھر یہ دعا پڑھتے۔ جو بھی نیا کپڑا پہنتے اس کا نام لیتے، اس کپڑے کا، قمیض ہے، شلوار ہے، چادر ہے، امامہ جو بھی ہے، اس کا نام لیتے، پھر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، جیسے تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، ویسے ہی میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر اور جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لباس کے لغوی معنی بیان کرتے ہوئے بڑی عمدہ تشریح فرمائی، چنانچہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کی بری اور ناپسندیدہ چیز کو چھپا لے اسے لباس کہتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کو بری چیزوں سے چھپا لیتی ہے، وہ ایک دوسرے کی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں اور پارسائی کے خلاف چیزوں سے ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ ہوتے ہیں، اس لیے نے ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس سے انسان کی زینت ہوتی ہے، تو اسی اعتبار سے فرمایا ہے لباس التقوی۔ تقوی کا معنی ہے برے عقائد اور برے اعمال کو ترک کر دینا اور پاکیزہ سیرت اپنانا۔ جس طرح کپڑوں کا لباس انسان کو سردی، گرمی اور برسات کے موسموں کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح تقوی کا لباس یہ انسان کو اخروی عذاب سے بچا لیتا ہے، کیونکہ دنیا کی گرمی سردی سے بچنے کے لیے تو یہ لباس ضروری ہے، اور پھر آخر جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے پھر تقوی کا لباس ضروری ہے۔ صرف یہی لباس، اسی پہ توجہ دیں اور اس لباس پہ توجہ نہ دیں جس نے آخرت میں ہمیں جہنم سے بچانا ہے، جس نے آخرت کی سزاؤں سے بچانا ہے، یہ پھر نادانی ہے۔ تو ہمیں اس دنیاوی لباس کے ساتھ ساتھ اخروی لباس، جہنم سے بچانے والا لباس، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی